اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد وآخرنا محمد ووسطنا محمد وکلنا محمد۔ آج امام رضا علیہ السلام یوم ولادت ہے، اور میں نے رسول مقبول کی اسی حدیث کو سرنامہ کلام انجام دیا جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کا پہلا بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، اور سب کے سب محمد ہیں، یعنی جو بھی ہے وہ اپنے وقت کا محمد ہے۔ آج جس امام کے بارے میں میں آپ کے سامنے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ معصومین میں 10ویں معصوم اور امامت کے سلسلے میں 8ویں امام ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام امام موسیٰ بن جعفر جو کہ 7ویں امام ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام جناب نجمہ جن کا لقب ام البنین ہے۔ اس طریقے سے ماں اور باپ دونوں کی طرف سے آپ حسب نسب میں بلند درجے پر فائز تھے۔ امام رضا علیہ السلام کی ولادت جمعرات کے دن 11 ذی القعدہ 148 ہجری میں ہوئی۔ مدینہ منورہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر میں اس نورانی شخصیت نے آنکھ کھولی۔ 183 ہجری میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت کے درجے پر فائز ہوئے، اور بظاہر آپ نے امامت کی شکل میں قوم و ملت کی مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ آپ کی ولادت جس وقت ہوئی اس وقت منصور دوانقی کا دور تھا۔ 158 ہجری تک منصور دوانقی رہا، پھر مہدی بن منصور عباسی یہ 169 ہجری تک رہا، پھر ہادی خلیفہ ہوا عباسیوں کا۔ 170 ہجری میں ہارون رشید کا دور آیا۔ 193 ہجری میں ہارون رشید کی وفات کے بعد اس کا بڑا بیٹا محمد امین خلیفہ بنا، اور 194 ہجری سے لے کے 198 ہجری تک اس کا اپنے بھائی سے تصادم رہا کسی نہ کسی شکل میں، اور 198 ہجری میں امین کو قتل کر کے مامون رشید خلیفہ بنا، اور اس کے بعد 203 ہجری میں امام کی شہادت ہوئی۔ اس طریقے سے ان خلفاء کو عباسیوں کے امام نے دیکھا، اور ان کے دور میں آپ نے اپنی زندگی گزاری۔ یہ دور وہ تھا کہ جو سادات کرام کے اوپر ظلم اور زیادتی اور ناانصافی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی زندگی جس طریقے سے بسر کی آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ تر قید خانے میں رہے، اور شہادت بھی قید خانے کے اندر ہی آپ کی واقع ہوئی۔ اس طریقے سے امام نے اپنے بیٹے امام رضا علیہ السلام کو حالات سے آگاہ کیا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ہمارے بعد وقت بہت ہی اور خراب آنے والا ہے، لہذا آپ نے سادات کو اکٹھا کیا، اپنے چاہنے والے شیعوں کو اکٹھا کیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ میرے بعد میں یہ میرا بیٹا علی ابن موسیٰ میرا جانشین اور آپ کا امام ہوگا۔ لہذا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ جو علوم کے دریا تھے ان کو لوگوں تک پہنچایا، لوگ فیض یاب ہوئے۔ آپ کی کرامات سے ہر ایک آدمی نے فائدہ اٹھایا۔ جب ہارون رشید کے بعد مامون رشید خلیفہ بنا امین کو قتل کرنے کے بعد 198 ہجری میں،
تو کیونکہ ہارون رشید نے 2 شادی کی تھی، ایک شادی اس کی اپنے خاندان میں بنی عباس میں ہوئی تھی جس سے کہ امین عباس ہی تھا، دوسری شادی اس کی ایران میں ہوئی تھی جس سے مامون رشید تھا۔ لہذا جتنے بھی عرب کے لوگ تھے، عباسی لوگ تھے، وہ امین عباسی کو ترجیح دیتے تھے، اور جب مامون نے اس کو قتل کر دیا تو مامون کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ عرب کے لوگ خصوصاً عباسی لوگ خلاف ہو جائیں گے، لہذا اس نے سوچا کہ میں کس طریقے سے شیعوں کو اپنے ساتھ میں کر لوں۔ فضل بن عباس جو کہ اس کا وزیر تھا، بہت ہی چالاک تھا، فضل بن سہیل، اس نے اپنی چالاکیوں کے ذریعے سے مامون رشید سے کہا کہ تم علی بن موسیٰ رضا کو اپنی طرف ملا لو۔ لہذا پہلے مامون نے کوشش کی کہ امام رضا علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ جانشینی اللہ کی طرف سے ہے، خلافت اللہ کی طرف سے ہے، تو مجھے دینے والا کون ہے؟ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو مجھے ویسے ہی ملی ہوئی ہے۔ لہذا وہ بڑا پریشان ہوا، آخر میں اس نے ضد کی اور امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے خراسان طلب کر لیا اور کہا کہ اگر آپ خلیفہ نہیں بننا چاہتے تو میں آپ کو ولی عہد بنا دیتا ہوں۔ اس دوران جب مجبوری ہوئی اور بس مصلحت خدا بندی میں امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ میں کچھ شرائط کے ساتھ میں اس کو تسلیم کروں گا کہ میں تیری حکومت میں کوئی دخل نہیں دوں گا، چاہے وہ فیصلے کی بات ہو، چاہے وہ لا عملی کی بات ہو، میں اس سے دور رہوں گا۔ وہ تیار ہو گیا اور اس مقصد میں کامیاب رہا۔ اس نے حکومت کے اوپر اپنی پکڑ بنائی۔ بظاہر اس نے فدق کے معاملے میں بھی کہا کہ فدق بنی فاطمہ کا حق ہے، ان کو واپس کر دیا جائے، لیکن مامون رشید یہ چاہتا تھا کہ امام رضا اس کے ساتھ رہیں اور لوگوں پہ یہ ظاہر ہو کہ امام رضا کی وجہ سے اس کی حکومت چل رہی ہے اور جو بھی اس کے صحیح و غلط فیصلے ہیں ان میں شامل ہیں، لیکن آپ نے اپنی حکمت عملی سے ثابت کر دیا کہ جو کچھ بھی غلط سرد مامون رشید کر رہا ہے اس کا اپنا فعل ہے۔ اس طریقے سے مامون رشید کو بہت بڑی موقع کھانا پڑی۔ مامون رشید اسی وقت پریشان ہو گیا تھا جب امام رضا علیہ السلام مدینے سے روانہ ہوئے۔ امام کو معلوم تھا کہ ان کے چاہنے والے اس سے بہت پریشان ہوں گے، لہذا امام نے وہ راستہ جو کوفے سے قم ہوتا ہوا خراسان کو جاتا تھا وہ اختیار نہیں کیا، بلکہ آپ نے دوسرا راستہ اختیار کیا جس کے ذریعے سے آپ بصرہ اور اہواز ہو کے نیشاپور پہنچے۔ نیشاپور کا بہت مشہور واقعہ ہے، جب امام علیہ السلام نیشاپور سے آپ کی سواری گزر رہی تھی، ہزاروں کی بھیڑ تھی جس میں 40,000 کے قریب قلمدان لیے ہوئے لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ جب امام وہاں سے گزرے تو ایک مرتبہ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یا امام ہم آپ کے دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے پردے پڑے ہوئے تھے سنہرے، چھتری بھی اوپر لگی ہوئی تھی اور امام کے ساتھ میں ایک بھیڑ تھی، لوگ ساتھ میں چلے جا رہے تھے۔ تو محمد بن اسلم اور ابو ذر رازی، یہ اس وقت کے امام المحدث تھے، بہت بڑے حدیث کے جاننے والے تھے۔ انہوں نے امام کی خدمت میں عرض کی یا امام ہم آپ کے دیدار چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی حدیث آپ نقل کریں۔ امام رضا علیہ السلام نے جب اصرار سنا تو آپ نے ایک مرتبہ کہا کہ پردہ ہٹایا جائے ہماری کا پردہ ہٹا۔ امام نے باہر چہرہ جو نکالا تو تاریخ میں لکھا ہے کہ جس وقت امام نے اپنا چہرہ باہر نکالا تو لوگ دھاڑے مار کے رونے لگے اور زمین پر لوٹنے لگے۔ یہ عالم دیکھنا تھا کہ سب گھبرا گئے۔ تب جو امام المحدث وہاں موجود تھے، ابو ذر رازی اور ابو ذر رازی کے ساتھ ساتھ محمد بن اسلم، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی حدیث بیان کر دیجئے۔ امام نے کہا کہ اچھا تو حدیث سنو۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد موسیٰ ابن جعفر سے سنا ہے اور انہوں نے اپنے والد جعفر ابن محمد سے سنا ہے اور انہوں نے اپنے والد حضرت محمد بن علی سے سنا ہے اور انہوں نے اپنے والد علی ابن حسین سے سنا ہے، انہوں نے اپنے والد حسین ابن علی سے سنا ہے اور انہوں نے اپنے رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے اور ان کو جبرائیل امین نے بتایا اور جبرائیل امین کو خدا نے بتایا۔
کہ کلمہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن فی عذابی. یہ سلسلہ بتانے کے بعد فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، لا الہ الا اللہ حسنی. فمن دخل حسنی، جو اس قلعے میں داخل ہوا، امن من عذابی، وہ عذاب سے امان میں رہے گا، حفاظت میں رہے گا، اس کے اوپر عذاب نہیں پڑے گا. لوگ یہ سن کر خوش ہونے لگے. 40,000 قلمداروں سے کچھ لوگوں نے اس کو سونے کے حروف سے لکھایا، کچھ نے ایسا بھی کیا کہ اپنی قبر میں لکھا ہوا لے کے ساتھ میں گئے، اور لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ جس نے اپنے ساتھ قبر میں رکھا تھا اس نے کہا کہ میں اپنے ساتھ یہ لکھوا کے لایا تھا حدیث، اور جس اسناد سے تھی اس کی وجہ سے، جن ناموں کی وجہ سے ہم تک پہنچی تھی، قبر کے اندر میرا کوئی حساب کتاب نہیں ہوا اور میں سکون سے ہوں. لہذا جب یہ حدیث آپ نے بیان کی، ایک چیلنج تھا، جہاں 40,000 قلمدار موجود تھے، بڑے بڑے حدیثوں کے جاننے والے تھے. یہ ایک ایسی بات تھی کہ وہ کہہ سکتے تھے کہ صاحب یمن رسول اللہ، ہم نے تو یہ حدیث پہلے سے سنی ہے، لیکن امام نے ایسی حدیث بیان کی جو انہوں نے سنی نہیں تھی، اور ایسی اسناد سے تھی، پختگی کے ساتھ میں تھی، کہ ایک سلسلے وار کڑی کے ساتھ میں تھی، کہ جس میں کہیں دور تک اس بات کا شائبہ نہیں تھا کوئی اس پہ شک کرے. لہذا لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑی بات ہے کہ ایسی حدیث ہمیں سننے کو ملی کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ حسنی، یہ قلعہ ہے، اور لا الہ سب پڑھتے ہیں. لیکن ذرا سواری آگے بڑھی تھی، تو امام نے کہا سواری روکو، اور پھر آپ نے اپنا چہرہ اقدس پردے کے باہر نکالا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی امنا من عذابی بشرطہا و شروطہا. لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، وانا من شروطہا، ان شرطوں میں سے ایک شرط میں بھی ہوں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طریقے سے امام نے بتا دیا کہ دیکھو لا الہ پڑھنے سے قلعے میں داخل تو ہو جاؤ گے، عذاب سے راحت بھی مل جائے گی، لیکن ان شرطوں کے ساتھ کہ جن میں میں ایک کڑی ہوں، اس شرط کی 8ویں کڑی میں موجود ہوں. لہذا یہ حدیث جب مامون رشید کے کان تک پہنچی، اس کے کان کھڑے ہو گئے، وہ اس سے بھی پریشان تھا. اسی موقع پر نشاپور کے اندر میں بھی زیارت کرنے گیا ہوں، آپ حضرات میں سے بہت سے لوگ گئے ہوں گے. وہاں پہ ایک چشمہ جاری ہوا. امام نے پوچھا کہ نماز کا وقت ہو گیا، زور کا وقت ہو گیا، کہ پانی کا انتظام ہے کہ نہیں ہے؟ کہ نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ آپ نے کہا کہ سامنے پتھر ہے، اس کو ہٹاؤ. ایک مرتبہ پتھر ہٹایا گیا تو وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا. آج بھی نیشاپور کے اندر اونچے مقام کے اوپر وہ چشمہ جاری ہے، اس کے پانی سے نیشاپور پورا سیراب ہوتا ہے. تو یہ امام کا کرشمہ تھا کہ امام نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو بتایا کہ ہم وہ حدیث بیان کریں گے تم نے کبھی سنی نہ ہو، اور تم اس میں شک بھی نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے امام کے اور واقعات مشہور ہیں، کہ ایک ہرنی کا واقعہ ہے، ضامن آہو کے نام سے آپ مشہور ہیں، کہ ہرنی کا شکار کر لیا. ہرنی اپنے بچے کو چھوڑ آئی تھی، شکاری ساتھ میں تھا. ہرنی نے دیکھا کہ امام رضا جا رہے ہیں، ہرنی آپ کے قدموں سے لپٹ گئی. ہرنی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. امام نے پوچھا کیا بات ہے؟ ہرنی نے بتایا کہ میرا بچہ چھوٹا ہے، میں دودھ پلانا چاہتی ہوں، اگر اسے دودھ نہیں ملا تو وہ مر سکتا ہے. امام نے کہا اس شکاری سے کہ دیکھو تم اس ہرنی کو اتنا موقع دے دو کہ یہ اپنے بچے کو دودھ پلائے. اس نے کہا کہ آپ کیا بات کرتے ہیں، یہ جانور ہے، یہ جائے گا پھر لوٹ کے نہیں آئے گا. تو امام نے کہا کہ اس کا ضامن میں ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں، اور میں جب تک یہاں رہوں گا. امام وہیں کھڑے رہے یہاں تک کہ ہرنی گئی، اور جب نہیں لوٹ کے آپ آ رہی تھی تو اس نے کہا دیکھیے. امام نے کہا ایسا نہیں ہے، تم لوگ ہو جو نبی کی امت میں ہو اور تمہیں میری اوپر یقین نہیں ہے، لیکن یہ ہرنی ہے، یہ جانتی ہے کہ امام کی کیا منزلت ہے، یہ لوٹ کے آئے گی. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہرنی آئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ لو. یہ واقعہ اس طریقے کا ہے، اور اس کے بعد امام کے کرنے سے ہرنی کی بھی جان بچی، اور اس کا بھی عقیدہ پکا ہوا جو اس بات کے لیے کہہ رہا تھا کہ ہرنی لوٹ کے نہیں آئی. تو ضامن آہو کے نام سے ہوئے. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ امام وہ ہیں کہ جو ضمانت لیتے ہیں، زندگی کی ضمانت لیتے ہیں. ہمارے یہاں ایک سلسلہ ہے کہ جب بھی کوئی باہر جاتا ہے، خاص طریقے سے دوسرے شہر میں جائے یا باہر جائے، یا لوگ زیارتوں کو جاتے ہیں، حج کرنے کو جاتے ہیں، تو امام ضامن مانتے ہیں. امام ضامن میں اس وقت کے سکے کی طرح ایک سونے کا سکہ ہوتا تھا، رکھا جاتا تھا، اور امام کی ضمانتی میں دیا جاتا تھا.
جیسے امام نے ضمانت لی تھی ہرنی کی، ویسے ہی امام کی ضمانت میں مسافروں کو ڈالا جاتا ہے. یہ مسافر جائے گا تو امام کی ضمانتی میں ہے، یہ حفاظت کے ساتھ واپس آئے گا. آج بھی ہندوستان، پاکستان، تمام علاقے میں امام ضامن کی رسم ہے. اس کے بعد میں حفاظت دیا جاتا ہے. جو پیسہ آتا ہے تو امام کا صدقہ ہوتا ہے، امام کے نام کے اوپر وہ غریبوں کو دیا جاتا ہے. یہ امام ضامن ہے. اور اس کے بعد یہ واقعات گزرے. جب آپ خراسان پہنچ گئے، بہت زیادہ بھیڑ نے آپ کا وہاں پر استقبال کیا، اور وہاں پر پھر باقاعدہ مباحثے شروع ہوئے. ایک مباحثہ نصارہ سے ہوا، جو سب سے بڑا راہب تھا، سردار تھا عیسائیوں کا، اس کا نام جعفر تھا. امام نے جب اس سے مناظرہ کیا تو انجیل کے ذریعے کیا، انجیل کے حوالات دیے، اور اس نے مانا کہ ہاں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، انجیل کے اندر سب دیا ہوا ہے. اس کے بعد یہودیوں سے مناظرہ ہوا، راس الجالوت اس کا نام تھا. اس سے جب مقابلہ ہوا تو امام نے توریت کے حوالے دیے، کہا کہ تمہارا ایمان قرآن پر نہیں، توریت پہ، تم توریت سے تمہیں ثابت کریں گے. اس طریقے سے انجیل اور توریت کے ذریعے جعفر کو اور راس الجالوت کو اس بات کے لیے ہر دربار میں آگاہ کر دیا اور بتا دیا کہ دیکھو ہم حق پر ہیں. اور ان دونوں نے مانا کہ ہاں آپ امام من جانب اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے آپ بھیجے ہوئے امام ہیں، آپ رسول کے سچے خلیفہ ہیں، رسول کے جانشین ہیں. نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ یہودیوں نے اور نصرانیوں نے بھی آپ کا کلمہ پڑھا، اور لوگ ایمان سے مشرف ہوئے. امام رضا علیہ السلام کے اس مناظرے کے بعد میں اور زیادہ پریشان ہوا. پھر ایک بار ایسا ہوا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑا ہوا تھا. لوگوں نے آ کے کہا کہ یا امام اگر آپ دعا کریں گے تو بارش ہو جائے گی. امام نے کہا چلو. صحرا میں گئے. جانے کے بعد میں آپ نے 2 ہاتھ بلند کیے، نماز پڑھی اللہ کی بارگاہ میں. ابھی ہاتھ بلند کیے تھے، بوندا باندی ہوئی، بارش شروع ہوئی. لوگوں نے بھاگنا شروع کیا. آپ نے فرمایا ابھی نہیں، تم اپنے گھر چلے جاؤ گے تو بارش ہوگی. اب جب بارش ہوئی تو جو حسد کرنے والے تھے ان میں سے ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ آپ یہ ڈھونگ کرتے ہیں، بارش تو ہونے والی تھی نعوذ باللہ، اور آپ نے کہہ دیا کہ بارش ہوگی. یہ تو میں بھی کہہ سکتا تھا بارش ہو گئی. امام نے کہا کہ میں نے نہیں کہا کہ میں نے بارش کرائی، یہ تو اللہ کی طرف سے حکم تھا، اللہ کے حکم سے بارش ہوتی ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے. اس نے کہا نہیں، لوگوں میں یہ بات جا رہی ہے کہ آپ کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ حق میں ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ سامنے قالین بچھی ہوئی ہے، اس پہ شیر ہے، آپ اس کو حکم دیجیے کہ یہ قالین کے اندر سے نکل کے آئے. امام نے جب یہ سنا کہ اس مجمع میں اس طریقے سے یہ بات کر رہا ہے تو امام نے فرمایا کہ تو اس بات پہ تیار ہے؟ اگر یہ شیر نکل آیا تو یہ کھا بھی سکتا ہے. اس نے کہا میں تیار ہوں، اگر آپ سچے امام ہیں تو کر کے دکھائیے. ایک مرتبہ امام نے اس قالین کے اوپر جو شیر بنا ہوا تھا اس کی طرف اشارہ کیا کہ اے شیر، تو دیکھ رہا ہے کہ میرا مذاق اڑا رہا ہے اور تو یہاں بیٹھا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس قالین کے اندر سے شیر نکل آیا، اس نے ایک دہاڑ ماری اور اس حافظ کی طرف بڑھا، اس کو چبا گیا، اس کے بعد اس قالین میں چلا گیا. تو یہ اثرات تھے امام کے. امام سے لوگ خائف تھے، مامون بھی خارف رہتا تھا. ایک مرتبہ مامون نے کہا کہ یا امام میں چاہتا ہوں کہ عید کی نماز آپ ادا کرا دیں. امام نے کہا کہ میں اس پہ تیار نہیں ہوں، میں نے تجھ سے پہلے کہا تھا کہ میرا ارادہ یہ نہیں ہے کہ میں کسی بھی کام میں دخل دوں، چاہے وہ شرعی ہو، چاہے وہ جوڈیشری کا ہو، فیصلے کا ہو، چاہے وہ بادشاہت کا ہو. اس نے اصرار کیا. امام نے کہا ٹھیک ہے. ایک مرتبہ امام نے عید کے روز جب سورج نکلا اس کے بعد غسل کیا، امامہ سر پر رکھا، عبا اوڑھی اور پجامے کو اوپر کرتے ہوئے ننگے پیر چلنا شروع ہوئے. ایک مرتبہ چلنا تھا کہ لوگوں کی بھیڑ شروع ہو گئی، لوگ گھروں سے نکلنے لگے، جنگلوں سے آواز آنے لگی. بس امام نے نعرہ بلند کیا کہ نعرہ تکبیر. اب جو اللہ اکبر کی بلند صدا ہوئی تو دیکھا کہ ہر طرف سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. ایسا لگتا تھا کہ زمین سے آسمان تک، پورب سے پچھم تک، اتر سے دکن تک، ہر طرف سے، زمین سے، آسمان سے، پیڑوں سے، جھرنوں سے، پتھروں سے، پہاڑوں سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے. اس کو سن کے لوگوں نے خبر کی، اور جو ننگے پیر نہیں تھے، فوج کے سپاہی تھے، انہوں نے چاقوؤں سے اپنے ایسے جوتے کاٹے کہ ان کے جوتے پیر بھی زخمی ہو گئے. خبر کی گئی مامون رشید کو کہ غضب ہو جائے گا کہ امام نے عید کی نماز پڑھا دی تو تیرے خلاف لوگ ہو جائیں گے. اس نے بیچ میں سے امام کو بلا لیا کہ میں
آپ کو زحمت دینا چاہتا، جو عید کی نماز پڑھاتا ہے وہی پڑھا لے گا۔ یہ سب چیزیں تھیں، اور امام بتاتے تھے، اسی دوران جناب داول مرثیہ سناتے تھے اور امام روتے تھے۔ اس طریقے سے ایران کی سرزمین پر امام نے پیغام امام حسین، پیغام مولا کائنات اور پیغام جناب فاطمہ زہرا، پیغام رسول خدا کا پیغام، یہ سب پہنچائے۔ جو موقع ملا بہت کم عرصے آپ رہے، اور 203 ہجری آتے آتے مامون رشید اتنا پریشان ہو گیا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چاہتا تھا کہ یہ رہیں لیکن میرے پاس پابند رہیں، لیکن امام اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے تقوی کے ذریعے سے دین کی حفاظت بھی کر رہے تھے اور اس کے غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے تھے۔ آخر وہ وقت آیا کہ 203 ہجری میں 17 صفر کو امام علیہ السلام کو مامون رشید نے انگور میں زہر دے کے اس کے ذریعے سے شہید کر دیا۔ لیکن یہ امام کا فیض تھا کہ جو مامون رشید امام کو شہید کر رہا تھا وہ بھی اس بات کو جانتا تھا کہ ان کی شہادت کیا فرق پڑنے والا، لہذا اس نے ان کی شہادت کے بعد بھی اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں ان کا چاہنے والا ہوں۔ پوری حکومت میں اعلان کر دیا گیا کہ کالے کپڑے لوگ پہنیں، کالے جھنڈے لگا دیے جائیں، اور خود جنازے کے ساتھ میں روتا ہوا گیا اور کہا کہ میں اپنے باپ کی قبر کے برابر میں امام رضا کو دفن کرنا چاہتا ہوں۔ چاہتا یہ تھا کہ ہارون رشید کی پائنتی دفن کریں، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی قبول تھا، بجائے اس کے ہارون رشید کے سرانے امام رضا علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ اور وہ امام جس کو غریب الغربا کہا گیا، یہ پہلے امام ہیں جن کو کہ عرب کے باہر دفن کیا گیا۔ باقی جتنے بھی امام ہیں ان کا مسکن عرب کے اندر رہا، چاہے عراق میں رہا ہو، چاہے مدینے میں رہا ہو، کاظمین میں رہا ہو، کربلا میں رہا ہو، نجف میں رہا ہو، لیکن سامرا میں رہا ہو، یہ امام جو ہے باہر ہیں۔ لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ جو امام رضا جن کو غریب الغربا کہا گیا، آج وہ سب سے امیر ہیں، سب سے مالدار ہیں۔ جب ضرورت پڑتی ہے حکومت ایران کو تو امام رضا علیہ السلام کا جو خزانہ ہے اس سے وہ لون لیتی ہے، قرض لیتی ہے۔ آج بھی جب ہوائی جہاز مشہد مقدس کے اوپر آتا ہے تو پہلے وہ چکر لگاتا ہے امام رضا علیہ السلام کے روضے کے، اس کے بعد میں وہ وہاں پر اترتا ہے۔ آج ایران کی سرزمین امام رضا علیہ السلام کے فیض سے جگمگا رہی ہے، اور ایران کے اندر آیت اللہ خامنئی کی لیڈرشپ میں، ان کی قیادت میں ایران کے اندر جو حالات پیدا ہوئے ہیں وہ امام رضا کا فیض ہے کہ آج ایران کے سامنے بڑے سے بڑا دشمن بھی جو ہے وہ سر جھکائے ہوئے کھڑا ہوا ہے، اور ایران یہ بتا رہا ہے کہ کل امام رضا علیہ السلام نے مامون رشید کے ساتھ میں رہ کے اپنی بات اس سے منوائی تھی، اپنا ڈنکا بجوایا تھا، تو آج ہم بھی بڑے سے بڑے دشمن کے سامنے کھڑے ہو کے دکھا دیں گے کہ ہم امام رضا کے چاہنے والے ہیں، ان کے پیرو ہیں۔ جس طریقے سے وہ کسی کے سامنے نہیں جھک پائے تھے مامون رشید کے سامنے، اسی طریقے سے آج ہم جس دنیا کا جو سب سے بڑا ظالم حکمراں ہے ہم اس کی بھی سامنے نہیں جھک سکتے، کیونکہ ہماری اوپر امام رضا کا سایہ ہے، اور امام رضا کا سایہ ایران کو ہمیشہ فتح یابی کر لے جاتا ہے۔ آج اس تاریخ میں جو امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے، 11 ذیقعت ہے، ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم امام کے سچے چاہنے والوں میں ہوں، امام یہ کہیں کہ ہمارے چاہنے والے میں ہیں، ہم ان کے ضمانت میں رہیں، اور قیامت میں جب ہمارا ان کا سامنا ہو تو ہمیں آنکھیں نہ جھکانا پڑیں، بلکہ وہ یہ کہیں کہ یہ میرا چاہنے والا ہے۔ اور ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ جو اہل سنت کا سلسلہ ہے وہ بھی امام رضا سے ہے۔ امام رضا کی شاگرد